جامعہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. صد احترام معزز سامعین کرام، پیارے بزرگ، دینی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہندوستان میں سب سے پہلے یہاں پر ہندوؤں کی حکومت تھی، راجا ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے، تشریف لانے سے پہلے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسلام پھیلا، تو پھر اسلام ہندوستان میں بھی پہنچا۔ پھر ہندوستان کو محمد بن قاسم نے، جن کی عمر 17 سال تھی، فتح کیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہاں سے وہ جو راجا تھا اس نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کیے تھے، تو اس وقت ایک مسلم لڑکی نے یہ صدا لگائی تھی، یا آواز لگائی تھی کہ کہاں ہیں ہمارے وہ مسلم بادشاہ، ہمارے اوپر یہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور وہ کیسے سکون سے اور چین سے بیٹھے ہیں۔ تو اس وقت وہاں حکومت تھی حجاج بن یوسف کی۔ حجاج بن یوسف کے بھتیجے محمد بن قاسم وہ آئے اور ہندوستان کو فتح کیا، یعنی ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت آئی، سارے ہندوستان میں نہیں، کچھ علاقے۔ پھر دھیرے دھیرے یہاں پر اسلام پھیلتا گیا
اور یہاں پر کافی ساری حکومتیں ہوئیں۔ ایک وقت آیا کہ یہاں پر پھر مسلمانوں کی حکومت رہی، غوریوں کی حکومت رہی۔ محمود غزنوی نے فتح کیا، اور پھر اس کے بعد مغل بادشاہوں کی حکومت رہی۔ کل ملا کر 800 سال مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ ان کے زمانے میں، یعنی مسلمانوں کی حکومت کے زمانے میں، سبھی لوگ یہاں رہا کرتے تھے۔ مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سب طریقے کے لوگ تھے۔ اب جب کسی کو کوئی مسئلہ وغیرہ پیش آتا تھا، کوئی اپنے جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں جن کو حل کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہر دھرم والے کو وہ اختیار تھا کہ وہ اپنے مذہب والے کے پاس جاتا اور وہ اس سے اپنا فیصلہ کرا لیتا۔ مسلمان قاضی کے پاس جاتے تھے، قاضی ان کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ہندو وہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے تھے، برہمن لوگوں کے پاس جاتے تھے، وہ ان کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ عیسائی وہ اپنے پادریوں کے پاس جاتے تھے، وہ ان کا فیصلہ کرتے تھے۔ یعنی ہندوستان میں مسلمانوں کے وقت میں یہ قانون تھا کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے گا، اپنے مذہب کے مطابق فیصلے لے گا، فیصلے کرائے گا۔ یہ قانون پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ پھر ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت آئی، انگریزوں نے یہاں قبضہ کر لیا۔ جب انگریز یہاں آئے تو انہوں نے بھی مسلم پرسنل لا کو نہیں چھیڑا، مسلم پرسنل لا کو محفوظ رکھا۔ انہوں نے بھی مسلم پرسنل لا میں، یعنی شریعت میں، کوئی دخل نہیں دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی انہوں نے بھی شریعت کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ پھر دور چلتا رہا آگے۔ پھر وقت آیا کہ ہندوستان سے انگریزوں کا قبضہ ختم ہو گیا، قانون بنائے جا رہے تھے، تو اس وقت باقاعدہ قانونات کی فہرست میں یہ لکھا گیا کہ مسلم پرسنل لا سے کبھی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ اور اس وقت جن کی سرپرستی میں یہ قانون بنائے جا رہے تھے، ڈاکٹر امبیڈکر، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حکومت، کوئی ریاست اگر مسلم پرسنل لا سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہے تو وہ حکومت پاگل ہی ہوگی کہ وہ مسلم پرسنل لا سے چھیڑ چھاڑ کر کے مسلمانوں کو اپنے خلاف بغاوت پر آمادہ کرے گی۔ تو بہرحال قانون چلتا رہا، مسلم پرسنل لا، پھر جمہوریت بن گئی، ہندوستان آزاد ہو گیا۔ ہندوستان میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت آ گئی۔ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ ہر مذہب والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے۔ یعنی جمہوریت میں کسی مذہب کی حکومت نہیں ہوا کرتی ہے۔ جیسے اسلامی حکومت ہے تو وہاں اسلام کی حکومت ہوا کرتی ہے، مذہب کی حکومت ہوا کرتی ہے۔ یعنی کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو اس کا فیصلہ اسلام کرے گا کہ اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ لیکن جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ ہر مذہب والے کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں، کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارے، کوئی اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، کوئی اس سے کچھ نہیں کرے گا۔ وہ زندگی گزارنے والا چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو یا سکھ ہو یا کوئی سا بھی مذہب والا ہو، ہر مذہب والا اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے۔ اب مسلمانوں کے یہاں چونکہ شریعت ہے، مسلمانوں کا مذہب سے، دھرم سے سب سے زیادہ لگاؤ ہے، سب سے زیادہ لگاؤ مسلمانوں کا ہے اپنی شریعت سے، اور مسلمان اپنی شریعت کے اوپر چھیڑ چھاڑ کرنا بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔
ایک مسلمان اس بات کو کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی شریعت سے چھیڑ چھاڑ کی جائے، اس کی شریعت کو بدلا جائے، اسلام کے طریقے کو بدلا جائے۔ مسلمان کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ پھر دھیرے دھیرے اسلام کے خلاف بغاوت شروع ہوئی۔ آج اسلام کو بدنام کرنے کی نہ معلوم کتنی کوششیں کی گئیں میڈیا کے ذریعے سے، اور تمام مذاہب والوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے بدنام کریں۔ تو کبھی اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے طلاق کے ذریعے سے، کہ لوگ مسلمانوں میں طلاق کا اختیار مردوں کو ہے، اور مسلمان کیا کرتے ہیں کہ طلاق دے دیا کرتے ہیں اپنی عورتوں کو۔ تو انہوں نے یہ چھیڑ چھاڑ کی کہ 3 طلاق کو 1 طلاق قرار دے دیا، حالانکہ 3 طلاق ہی ہوا کرتی ہیں۔ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی، انہوں نے اعتراض اٹھایا وراثت پر کہ لو صاحب، مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے کہ بیٹی کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے اور بیٹے کو مکمل حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں، مسلمانوں کے ذہن میں شوشہ پیدا کرتے ہیں اسلام کے خلاف۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ عورت جب اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو اس کے نان و نسبے کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہوا کرتی ہے۔ جب وہ شادی ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ جاتی ہے تو اس کے نان و نسبے کی ذمہ داری، اس کے خرچے کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہوا کرتی ہے۔ اب اگر ایسے میں شریعت یہ فیصلہ کرتی ہے، عورت کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کما کر لائے اور گھر کا خرچہ چلائے، عورت کے اوپر شریعت نے یہ ذمہ داری نہیں دی ہے کہ وہ کما کر لائے اور بیوی بچوں کو پالیں، یہ ذمہ داری عورت کو نہیں دی ہے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے۔ اب اگر ایسے میں شریعت یہ فیصلہ کرے کہ اگر تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو بیٹی کو آدھا حصہ دیا جائے اور بیٹے کو پورا دیا جائے، تو بتاؤ اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ اس میں اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو پورا سکون سے رکھا ہے، تم اپنے گھر میں رہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں عورت کا فائدہ ہے کہ کیسے، کہ دیکھیے جب اس کے والد کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے مائکے سے اس کو حصہ مل رہا ہے، اور حصہ ملنے کے بعد اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے وہ حصہ اس کے پاس محفوظ ہو گیا، مال و جائیداد اس کے پاس محفوظ ہو گیا۔ اب اگر اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو شوہر کی طرف سے بھی حصہ ملے گا وراثت میں۔ تو عورت کو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو شریعت نے تو اس کے لیے بہت آسانیاں کی ہیں، جبکہ مرد کا حساب ایسا نہیں ہے، مرد کو کہیں اور سے نہیں ملے گا، اس کو ملے گا تو اس کے باپ کی وراثت میں سے ملے گا، اس کو کہیں سسرال سے نہیں ملے گا۔ لیکن عورت کو اس کے مائکے سے بھی ملے گا وراثت میں، اور اس کی سسرال سے بھی مل رہا ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عورت کا تو اس میں فائدہ ہے، لیکن انہوں نے ذہن میں شوشہ ڈالا کہ صاحب کیا ہوا کہ اسلام میں عورتوں کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ شوشہ نکالا کہ اسلام میں 4 نکاح کر سکتے ہیں، اسلام میں 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ وہ قانون بنا رہے ہیں کہ پورے ملک میں مسلمان ہو یا کوئی سے بھی مذہب والا ہو، وہ صرف 1 نکاح کرے گا، 1 نکاح سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سے زیادہ نکاح کرتا ہے، یاد رکھیے وہ عورتوں پر احسان کر رہا ہے، کیونکہ سماج میں، معاشرے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے بمقابلے مردوں کے۔ اگر کوئی شخص 1 سے زیادہ نکاح کر رہا ہے تو وہ عورتوں کے اوپر گویا احسان کر رہا ہے، وہ معاشرے کے اوپر احسان کر رہا ہے۔ آج معاشرے میں زناکاری کی اور شادی نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں 2 شادیوں کو یا 1 سے زیادہ شادیوں کو برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ قرآن نے جب حکم دیا نکاح کرنے کا تو یہ کہا کہ تم نکاح کرو 2، یعنی قرآن نے نکاح کرنے کی جو اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، وہ 1 سے شروع نہیں کیا بلکہ 2 سے حکم دیا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، تم نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو، 2 سے، یعنی قرآن شروع کہاں سے کر رہا ہے؟ 2 سے کر رہا ہے۔ وَثُلَاثَ، اور چاہو تو 3 سے کر لو،
وربع، اور چاہو تو 4 سے کر لو۔ یعنی قرآن حکم دے رہا ہے کہ تم اگر چاہو، اگر تمہاری استطاعت ہو، تمہارے اندر طاقت ہو، تم حقوق ادا کر سکتے ہو، تو تمہیں 1 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ قرآن حکم دے رہا ہے، لیکن وہ قانون بنا رہے ہیں کہ نکاح صرف کتنا کیا جائے گا؟ 1 نکاح کیا جائے گا۔ اور انہوں نے دیکھا، انہوں نے شوشہ اٹھایا اسلام کے خلاف کہ دیکھا اسلام میں شوہر کے مرنے کے بعد بیوی عدت گزارتی ہے، ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہے، طلاق کے بعد بیوی عدت گزارتی ہے، عورت عدت گزارتی ہے۔ انہیں کن ذہن میں یہ کھٹکنے لگا، تو پھر انہوں نے عدت کو ختم کر دیا۔ قانون بنایا جا رہا ہے کہ اب سے عورت عدت نہیں گزارے گی، ابھی بنا نہیں ہے، بنایا جا رہا ہے، اب سے عورت عدت نہیں گزارے گی۔ قانون بنایا جا رہا ہے کہ عورت کو مرد کے برابر حصہ ملے گا اور عورت کو سارے اختیارات دیے جائیں گے، یعنی عورت کو طلاق کا بھی اختیار دیا جائے گا۔ سوچو معاملہ کہاں تک پہنچے گا۔ اور قانون بنایا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کا بچہ گود نہیں لے گا، یہ قانون بنایا جا رہا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جو شریعت کے قانون ہیں ان کے اوپر اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ کبھی اعتراض اٹھاتے ہیں، کبھی 72 حوروں کو لے کر آ جاتے ہیں۔ ابھی بہت کچھ دنوں پہلے اسلام کو بدنام کیا گیا تھا، اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی تھی 72 حوروں کے ذریعے سے کہ لو صاحب تم دنیا میں منع کرتے ہو کہ تمہیں کسی کی گرل فرینڈ رکھنا جائز نہیں ہے، گرل فرینڈ تم رکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن تم یہ بات کر رہے ہو کہ تمہیں جنت میں 72 حوریں ملیں گی اور وہاں تم کے ساتھ جو چاہو کر سکتے ہو۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم دنیا میں جس چیز کو پاپ بتا رہے ہو، ناجائز بتا رہے ہو، اور جنت میں وہ کام تمہارے لیے جائز ہو گیا۔ وہ اس طریقے کے اعتراض کر رہے ہیں۔ تو سنیے، ان کی کتاب میں لکھا ہے، گیتا میں لکھا ہے، ان کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی ویکتی اگر اپنے مذہب، اپنے وطن کی حفاظت کرتے کرتے وہ مر گیا، شہید ہو گیا، تو اسے مرنے کے بعد جہاں بھی وہ جاتا ہے وہاں جانے کے بعد اسے 1000 اپسرائیں ملا کرتی ہیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ تمہاری کتاب میں لکھا ہے۔ اپسرائیں کون ہیں؟ کیا ہے یہ اپسرائیں؟ کہتا ہے کہ اس کی بیویاں ہوں گی۔ ہم نے تو 72 بھی مسئلہ روکا تھا، تم نے کس پر روکا؟ 1000 پر روکا، اور تم ہمارے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہو۔ بہرحال تو یہ اسلام کے خلاف ایک اعتراض اور اٹھایا گیا۔ اسی طریقے سے یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو پردے کے اندر، 4 دیواری کے اندر قید کر رکھا ہے۔ بہرحال اسلام پر بہت زیادہ اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ حکومت ایک قانون بنانے جا رہی ہے، یونیفارم یکساں سول کوڈ، آپ نے سنا ہی ہوگا، اس کی ہوا بہت دنوں سے چل رہی ہے۔ حکومت قانون بنانے جا رہی ہے، اس میں ہوگا یہ کہ تمام لوگ ایک ایک قانون بنا دیا جائے گا۔ اب دنیا کے ہندوستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا عیسائی یا سکھ ہوں، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ہندوستان میں، کتنے بھی مذہب والے رہتے ہیں، وہ سب ایک قانون پر عمل کریں گے جو حکومت بنا دیں گے، یکساں سول کوڈ اس کا نام ہے۔ ہندوستان میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ یہ قانون جو بنایا جا رہا ہے وہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے ایک طریقے سے زندگی گزاریں گے؟ مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جس طریقے سے تمہیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے وہ ختم، اب حکومت جو قانون بنائے گی تمہیں اس طریقے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ شریعت نے جس طریقے سے تمہیں طلاق وغیرہ دینے کا حکم دیا ہے وہ ختم، اب حکومت نے جو قانون بنا دیا اس قانون پر عمل کرنا پڑے گا۔ شریعت نے عورت کو حکم دیا ہے کہ طلاق کے بعد یا شوہر کے مرنے کے بعد وہ عدت گزارے گی، حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ عدت نہیں گزارے گی۔ تو یہ سارے مسائل یعنی یکساں سول کوڈ یہ شریعت کے خلاف جا رہا ہے، یہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، یہ اس مذہب کے خلاف ہے جس مذہب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ اس نبی کے قانون کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک قانون بنایا جا رہا ہے۔ اور صرف یہ مسلمانوں کے اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے مذہب والوں کے بھی خلاف ہے، کیونکہ آپ ہندوؤں کو دیکھ لیجئے، ہندو ان میں ہم سے زیادہ فرقے ہیں، وہ ہم سے زیادہ، اسلام میں 72 فرقے ہیں، ان میں سے زیادہ فرقے ہیں، ان میں بعض فرقے ایسے ہیں کہ ایک عورت کئی مردوں سے شادی کر سکتی ہے پہاڑی علاقوں میں،
ایسے بھی لوگ ہیں ان کے یہاں، اور ان کے یہاں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، چاہے وہ لڑکی جوانی کیوں نہ ہو، کہ ان کے مذہب میں یہ ہے کہ ان کے یہاں دوسرا نکاح وہ لڑکی نہیں کر سکتی۔ اب تو ان کے رحم آ گیا، پہلے دور میں ہوتا یہ تھا کہ وہ عورت کو، اس بیوی کو شوہر کے ساتھ ہی جلا دیا کرتے تھے، اب نہیں جلاتے، اب ان کے رحم آ گیا، اب عورت کے ساتھ نہیں جلاتے، لیکن پھر بھی قانون نافذ ہے ان کے یہاں، ان کا مذہب کہتا ہے یا کچھ کہتا ہے۔ بہرحال ان کے یہاں یہ ہے کہ عورت کا شوہر مرنے کے بعد وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، ساری زندگی ایسی گزارے گی، یہ ان کے یہاں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی مذہب والے ہیں، تو جو قانون بنائے جا رہے ہیں یکساں سول کوڈ، وہ تمام مذہب والوں کے خلاف ہیں، وہ اسلام کے بھی خلاف ہیں اور دوسرے مذہب والوں کے بھی خلاف ہیں۔ اب اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ احتجاج ہم سڑکوں پر نہیں کریں گے، کیونکہ ملک کے موجودہ حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نہیں آئیں، حالات ناصاف ہیں ملک کے، اس لیے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم سڑکوں پر نہیں آئیں۔ اب کیا شکل ہے؟ تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ 14 جولائی تک، آج کی تاریخ، آج لاسٹ تاریخ، 14 جولائی تک تمہیں یہ رائے دینے کا آپشن دیا گیا ہے، تم اپنے لوگوں سے، یعنی جو اس قانون کے خلاف ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کوئی سے بھی مذہب والے ہوں، تم ان لوگوں سے رائے لو، آیا یہ قانون بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ رائے لینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ رائے لینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم ہمیں اپنی رائے ای میل کر دو، وہ رائے ہمارے پاس پہنچ جائے گی۔ آج لاسٹ تاریخ ہے، کل ہم یہ دیکھ لیں گے کہ رائے آنے والوں کی کون سی تعداد زیادہ ہے، رائے اس کے حق میں آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا نہ آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو جمعیت علماء ہند نے اس سلسلے میں ایک سسٹم یہ بنایا ہے کہ ایک بارکوڈ بنایا ہے، یہ ہے، یہ مسجد کے باہر بھی لگا ہوا ہے، بینر پر لگا ہوا ہے، ایک سامنے لگا ہوا ہے۔ گزارش یہ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ یا تو اس کے اسکین کر لیں یا گوگل پہ جو آپشن آتا ہے گوگل کے ذریعے سے اسکین کر لیں، ایک لنک آئے گا، آپ اسے کلک کریں گے، آپ جب اسے کلک کریں گے تو ساری ڈیٹیل اس میں پہلے سے لکھائی ہے، نیچے سب سے آخر میں نام لکھا ہوا ہے، نام آپ اپنا نام لکھ دیں، اپنا ایڈریس لکھ دیں، ایڈریس میں فیروز آباد اور یو پی لکھ دیں، اور اس کے بعد اپنا موبائل نمبر لکھ دیں اور اس کے بعد اسے سینڈ کر دیں۔ لا کمیشن آف انڈیا، وہاں پر آپ کی رائے پہنچ جائے گی۔ یہ جمعیت علماء نے یہ سلسلہ نکالا ہے، اور مسجد کے باہر یہ بارکوڈ لگا ہوا ہے، تمام مصلیان، یہ صرف اس مسجد میں نہیں بلکہ دوسری مسجد ہے ارم مسجد، وہاں پر بھی یہ پرچے لگے ہوئے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آج آخری تاریخ ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ یو پی اس سلسلے میں سب سے پیچھے ہے، بہار والے وہ آگے ہیں، بنگال والے آپ میں آگے چل رہے ہیں، بہار والے سب سے آگے چل رہے ہیں، بنگال والے رائے دینے میں آگے چل رہے ہیں، یو پی میں سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یو پی والے اس سلسلے میں سب سے پیچھے ہیں۔ تو آج آخری تاریخ ہے، گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی شخص مسجد سے اس وقت تک نہ جائے جب تک یہ اسکین کر کے اپنی رائے نہ بھیج دیں۔ باہر لڑکے ہیں، جوان لڑکے، 8-10 لڑکے باہر آپ کو اسکین کرنے کا طریقہ بتا دیں گے، وہ باہر کھڑے ہوئے آپ کو مل جائیں گے، تو آپ ان کے ذریعے سے ان سے پوچھ لیں، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو ان سے پوچھ لیں، اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا ہو تو آپ خود اس کو اسکین کریں، اسکین کرنے کے بعد وہ ساری ڈیٹیل لکھی آ جائے گی، آپ نیچے اپنا نام لکھیں، اور نام لکھنے کے بعد اپنا موبائل ایڈریس لکھیں، پتہ لکھیں، اور اس کے بعد اپنا موبائل نمبر لکھیں اور اسے سینڈ کر دیں، تو آپ کی رائے یکساں سول کوڈ کے خلاف پہنچ جائے گی۔ تو آج یہ کام کرنا ہی ہے، صرف مسجد کے لوگ نہیں بلکہ آپ کے گھر میں جتنے بھی موبائل ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ شریعت کے لیے، اسلام کے قانون کو بچانے کے لیے، قانون شریعت کو بچانے کے لیے، اپنی عائلی مسائل کو بچانے کے لیے آج کم از کم یہ کام کر لیں۔ آج کا ہر گھر والا،
ہر شخص یہ کام کرے گا اپنے گھر جا کر تو سب کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا، شریعت کا قانون بچ جائے گا، اسلام کا قانون بچ جائے گا۔ آج کے دن اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک یہ نہیں ہو جائے، آپ سے گزارش ہے کہ باہر لڑکے لگے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ملیں گے آپ کو، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنا موبائل لے کر آئے ہوں گے، اس کو بار کوڈ اسکین کر دیں، اسکین کے بعد اسے ای میل کر دیں۔ جن حضرات کے پاس موبائل نہیں ہے گھر پر رکھ کر آئیں، وہ بعد میں اپنا موبائل لے آئیں، اور جس کو اس کی ضرورت ہو میرے پاس ہے کہ چاہے اس کی فوٹو اسٹیٹ کرا کے اس کو تقسیم کروا دیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو فوٹو اسٹیٹ کروا کے اسے تقسیم کروا دیں۔ آج 12 بجے تک اس کی تاریخ ہے، 12 بجے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس لیے یہ کام بہت زیادہ ضروری ہے، بہت اہمیت کا کام ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب